جس کے ماں باپ نیک ہے نا, اللہ ان کے جانے کے بعد بھی ان بچوں کی حفاظت کا ذمہ لے. بالکل ایسے. اور آج کے دور میں تو آنٹی ہم نظر رکھ ہی نہیں سکتے, کتنی رکھیں گے. یو نیور نو آپ کا بچہ یونیورسٹی جانا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے جانا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ دعا اور پیرنٹس کا اپنا نیک ہونا, اپنا تقوی اختیار کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو آپ نے بات کی کہ میک یور ایکسپیکٹیشنز کلیئر. آپ نے کہا کہ ایک ڈسپلن کا ماحول ہونا چاہیے, اینڈ ایکچولی چلڈرن ایکچولی لو دیٹ. وہ ریزسٹ کرتے ہیں لیکن اصل میں دے نیڈ دیٹ. اور یہاں پہ مجھے ایک سینٹینس آنٹی یاد آ گیا, میں نے پڑھا تھا کہ 2 طرح کے طریقے ہیں پیرنٹنگ کے. ایک یہ ہے کہ آپ کے بچے کی آپ نے ذمہ داری لگائی کہ اس نے کمرہ صاف کرنا اپنا. اب آپ جب آئے چیک کرنے کے لیے اس نے نہیں کیا, تو ایک طریقہ یہ کہ آپ اسے کہیں گے دیٹس اٹ یو آر گراؤنڈیڈ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں, آپ دیکھیں اس نے کمرہ صاف نہیں کیا, اور آپ اسے کہیں کہ اوکے کلین اٹ اینڈ دین ویل گو آؤٹ سائڈ, ہم ڈنر کے لیے جائیں گے. تو دوسرے میں ری انفورسمنٹ ہے اور ریوارڈ کا ایک وہ ہے ایلیمنٹ, پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے بالکل, اور ریوارڈ کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے آئی بلیو کہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں, بیہیویئر موڈیفیکیشن بڑی انٹرسٹنگ ایک سائنس ہے. بیہیویئر چونکہ فارم کیے جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اسی لیے بیہیویئر کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہارڈ سیٹ ہے. صحیح ہے. میں آج کل مغیرہ کا بیٹا ہے 3 سال کا, تقریباً 2.5 سال کا ہے, 3 سال کا. اچھا جی, وہ اس کو آج کل اسکول میں لے جانا جو ہے نا وہ, اچھا میں دیکھ رہی ہوں تقریباً 2 ہفتے سے ہمارے گھر میں چل رہی ہے کہ اس کو اسکول میں لے جانا ہے. وہ کیا کرتا ہے, شروع میں تو وہ بہت ہی چیختا چلاتا تھا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد آہستہ سے میں نے دیکھا کہ چیخنے چلانے کا ڈیوریشن کم ہوتا جا رہا ہے. پھر بیچ میں نے دیکھا کہ وہ سسکیاں لیتا ہوا یا منہ بنا کے چلا تو جاتا تھا لیکن رونا ختم ہو گیا. اور کل اور آج سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہی ہیز ایکسیپٹڈ اٹ. تو یہ روٹین سیٹ کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں روٹین سیٹ کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم انسان روٹین کے اتنے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں کہ بہت سارے اچھے کام ہم روٹین کے چکر میں کر جاتے ہیں نا. تو یہ اگین یہ ڈسپلن یا ایک سسٹم بنانے کا پارٹ ہے, اچھی روٹین سیٹ کرنا. بچہ نہیں چل رہا تو نہیں چل رہا, چاہیے انکریجمنٹ چاہیے, وہ بن جائے گا اس ڈسپلن کا. آپ نے نماز کے وقت پہ اذان لگا کے ایک دفعہ جماعت کا یہ جو بھی ماحول بنا لیا, ایک دن ریزسٹ کیا, تھوڑا آپ نے پکڑا, اگلے دن اس سے کم آپ کو ریزسٹنس ملے گی, اس سے اگلے دن, لیکن اگین پیشنس از ریکوائرڈ. یہ پہلے دن ہی ہے نا میں نے اتنا کچھ کیا اور تم نے نماز نہیں پڑھی تو اٹھا کے تھپڑ لگایا جائے, یا فوراً وہ گراؤنڈڈ والی اپنے بات کی. اس کے بجائے لگے او ہو اچھا اب بیٹا آپ سو رہے ہیں نا, کل صبح کی ہم نے نماز نا اچھی پڑھنی ہے, میں آپ کو اٹھاؤں گی, اور یہاں سے جس اس کی ہیلپ کریں, اور پھر ہم نماز پڑھنے کے بعد یہ کریں گے وغیرہ. تو آہستہ آہستہ کرتے ایک دفعہ جب لائن پہ ڈال دیں گے نا, میں آپ کو بتاؤں پھر بچوں کی فطرت بڑوں سے زیادہ نیکی کی طرف ہے, بچے جلدی اس طرف ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ چینج آ جاتا ہے, 2 ہفتوں بعد پھر پیچھے چلا جاتا ہے, پھر دوبارہ سے اثر نو ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں. پیرنٹس کی جاب یا مینٹور کی جاب کبھی ختم نہیں ہوتی. باپوں کو سب سے آسان لگتا ہے ریئیکشن میں آنا. صحیح جی, اب یہ انا کا مسئلہ ہو گیا, اس نے فلاں سے شادی کرنے کا سوچا تو سوچا کیوں, ٹھہر جاؤ تم 1 منٹ, ٹھیک ہے. اور میں ایک ہی بات کہتی ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں جس بچے کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ آپ ریئیکشن لگانے لگے ہیں نا, اس کی طاقت آپ سے بہت زیادہ ہے. اور ہم سب کو نظر آ رہا ہے وہ غلط ڈیسیجن کر رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے اس غلط ڈیسیجن تو اس نے کر ہی جانا ہے. یہ ہمارے سامنے پیچھے کیس آیا دعا زہرا کا اور یہ سب, اور آپ نے دیکھا بچوں کی طاقت کہاں تک جاتی ہے, اور وہ جو جوانی کا جوش ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور میں کہتی ہوتی پلیز اسٹے ود ہم, پلیز اسٹے ود ہر, ایون ہر دی کانسیکوینسز تو اس کو دنوں میں نظر آ جائیں گے نا. شی نیڈس یو, so be there. Be there. That's what parents are for. Obviously, they are your kids. They should be following your rules. You have the choice to teach them what you want. But Islamic guidelines کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں تو میرا خیال اتنی problems نہیں ہوں گی.